بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی مفصل کہانی۔ حضرت عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ان خوش نصیب صحابیات میں ہوتا ہے جن کی زندگی قربانی، صبر، ایمان اور علم سے بھرپور تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا۔ آپ حضرت زید بن عمرو بن نفیل کی بیٹی تھیں جو اسلام سے قبل ہی توحید کے ماننے والے اور شرک سے نفرت کرنے والے تھے۔ حضرت زید بن عمرو اپنے زمانے میں حنیفیت یعنی اللہ کی وحدانیت کے پیروکار تھے اور بت پرستی سے اجتناب کرتے تھے۔ حضرت عاتقہ کی زندگی ان خواتین کے لیے ایک مثال ہے جو اپنے ایمان کی مضبوطی اور قربانیوں سے دین کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ یہ کہانی ان کے ایمان، صبر اور شجاعت کا تفصیلی جائزہ پیش کرتی ہے۔ حضرت عاتقہ کی ابتدائی زندگی اور خاندان۔ حضرت عاتقہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی اور ایک دیندار اور ایک گھرانے میں پرورش پائی۔ آپ کے والد زید بن عمرو بن نفیل ایک بلند مرتبہ شخصیت تھے جنہیں اللہ کی توحید کی تلاش میں کئی تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے زمانہ جاہلیت کے مشرکانہ عقائد کو رد کر دیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی اللہ کی عبادت کو اختیار کیا تھا۔ ان کی شخصیت کا اثر حضرت عاتقہ کی تربیت پر بھی نمایاں ہوا۔ آپ کے بھائی سعید بن زید بھی جلیل القدر صحابہ میں شامل ہوتے تھے۔ ان کا تعلق ان خوش نصیب صحابہ سے ہے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ حضرت عاتقہ کو اپنے خاندان سے ایمان کی دولت وراثت میں ملی اور وہ ہمیشہ دین حق کی پیروی کرتی رہیں۔ پہلی شادی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عاتقہ کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابی تھے۔ دونوں کی زندگی محبت، ایمان اور دین کے اصولوں پر مبنی تھی۔ حضرت عبداللہ اپنی اہلیہ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ حضرت عاتقہ اپنی ذہانت، صبر اور دین سے محبت کی وجہ سے ہر دل عزیز تھیں۔ ان کی ازدواجی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی لیکن اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت جلد ہی آن پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر کی قربانی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر نے جنگ طائف میں مسلمانوں کے لیے قربانی دی۔ وہ اس جنگ میں شدید زخمی ہو گئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عاتقہ کے لیے یہ وقت صبر اور استقامت کا امتحان تھا لیکن انہوں نے اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اس غم کو اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کیا۔ صبر اور تقوی کی مثال۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد حضرت عاتقہ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ان کے حسن اخلاق اور تقوی کی وجہ سے مدینہ کے کئی جلیل القدر صحابہ ان سے نکاح کے خواہاں ہوئے۔ ان کی دوسری شادی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح حضرت عاتقہ اور حضرت عمر بن
خطاب کا نکاح ایک اور مبارک بندھن تھا۔ حضرت عمر کی شخصیت شجاعت، عدل اور دین کے اصولوں پر مبنی تھی، اور حضرت عاتکہ کے ساتھ ان کا تعلق ایمان اور دین کی خدمت کی بنیاد پر قائم تھا۔ حضرت عاتکہ نے خلافت کے دوران حضرت عمر کی بھرپور حمایت کی اور ہمیشہ اسلامی اقدار کو اپنانے کی تلقین کی۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد بھی حضرت عاتکہ نے صبر اور تقوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ شاعری اور علم۔ حضرت عاتکہ بن زید نے نہ صرف ایک شجاع اور صابر خاتون تھی، بلکہ وہ علم اور ادب میں بھی بے مثال تھیں۔ آپ ایک بہترین شاعرہ تھیں اور اپنے اشعار میں دین کی محبت اور اسلامی اصولوں کی خوبصورتی کو بیان کرتی تھیں۔ حضرت زبیر بن عوام سے شادی۔ حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد حضرت عاتکہ نے حضرت زبیر بن عوام سے نکاح کیا۔ حضرت زبیر بن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی صحابہ میں سے تھے اور اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دینے والے افراد میں شامل تھے۔ حضرت زبیر بن عوام کی شہادت کے بعد حضرت عاتکہ نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر عبادت، دعا اور صدقہ و خیرات کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت عاتکہ بن زید کی وفات۔ حضرت عاتکہ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ دین کے فروغ اور اسلامی اصولوں پر عمل کرتے ہوئے گزارا۔ آپ کی وفات مدینہ منورہ میں ہوئی، جہاں آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔